قوة إلا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ہم لوگوں کو تفکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ظاہری معنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ در حقیقت کہہ یہ رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں فکر کرو۔ اسی آیہ مبارکہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے، بھلے ہی تعداد قلیل کیوں نہ ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے ہمیشہ قلیل تعداد نے ہی تاریخ لکھی ہے، اور ہمیشہ کم ہی لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا، چاہے وہ معرکہ بدر ہو چاہے واقعہ کربلا ہو۔ احکام کے بارے میں جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ احکام میں بیت الخلاء ہیں۔ ایسی باتیں کہ جن کے اوپر اکثر ذکر نہیں ہو پاتا، ان کو خدمت میں آپ کی عرض کرنے کی کوشش جاری ہے۔ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی میں مسئلہ نمبر 57 نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہ کو ان لوگوں سے کہ جو بالغ ہوں، خواہ ماں بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح دیوانوں اور ان بچوں سے کہ جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھے۔ لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں۔ مثلاً اگر کسی نے کسی وجہ سے کسی موقع پر ہاتھ سے بھی چھپا لیا تو بھی اس نے واجب کو انجام دیا۔ پیشاب پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم کی بنا پر بدن کا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو، نہ تو آپ کا چہرہ اس طرف ہو اور نہ آپ کی بیک سائڈ پیشاب کرتے وقت ایسے ہو۔ یعنی جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹوائلٹ جو بنتے ہیں وہ ایسے بنا کرتے ہیں۔ وہ کیوں بنتے ہیں تمام مسلمانوں میں اس طریقے سے؟ چونکہ اس طرف کو قبلے کی طرف نہ آپ پشت کر سکتے پیشاب کرتے وقت، نہ منہ کر سکتے پیشاب کرتے وقت۔ کراس چل سکتا ہے، مطلب ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، یعنی نہیں ہلکا سا نہیں، وہ بھی نہیں چلنے والا، بالکل آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اور اگر کہیں بنا ہوا ہے تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ صحیح بیٹھیں، وہ چاہے جیسے بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں مردوں کے لیے کہ اپنی شرمگاہ کو موڑ لینا کہ جناب بنا تو ایسے تھا، میں نے تو ہلکا سا ایسے موڑ لیا تھا، وہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو بیٹھنا ہی اس سے برعکس ہوگا۔ اگر پیشاب یا پخانہ کرتے وقت کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ روبہ قبلہ یا پشت بہ قبلہ ہو تو وہ اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف سے موڑے تو یہ کافی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے یہ۔ مسئلہ نمبر 60، اگر اس کے بدن کا اگلا حصہ روبہ قبلہ یا پشت بہ قبلہ نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ شرمگاہ کو روبہ قبلہ اور پشت بہ قبلہ نہ موڑے۔ احتیاط مستحب ہے کہ استبرا کے موقع پر، جس کے احکام بعد میں بیان کیے جائیں گے، نیز اگلی اور پچھلی شرمگاہوں کو پاک کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ روبہ قبلہ و پشت بہ قبلہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس لیے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے روبہ قبلہ یا پشت بہ قبلہ بیٹھنے پر مجبور ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر پشت بہ قبلہ بیٹھے۔ اب ادھر بیٹھ رہا ہے تو مثلا کھیت میں کہیں بیٹھا ہے تو کوئی سامنا ہو رہا ہے تو لازم یہ ہے کہ تب بھی روبہ قبلہ نہ بیٹھے، پشت بہ قبلہ بیٹھے۔
جسے نہیں پتا تو اس نے کیوں نہیں پتا کیا؟ جی سفر کر رہے ہیں بائک سے، جی 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 نہیں، وہ اگر یہ احکام کے بارے میں مسائل ہیں کہ اگر کہیں آپ کو قبلہ نہ معلوم ہو تو اپنا اندازہ لیں اور اس کے اعتبار سے عمل کریں. اگر معلوم ہے اس کے اوپر بات ہے، جس کو معلوم ہی نہیں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس یہ کہ اندازہ لے کہ ہاں بھائی شاید ادھر کو ہوگا تو ادھر کو نہ کرے. اگر کوئی شخص اس کے لیے اس لیے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے، رو و قبلہ پشت بہ قبلہ بیٹھنے پر مجبور ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ پشت بہ قبلہ بیٹھ جائے، اور اگر پشت بہ قبلہ بیٹھنا ممکن نہ ہو تو رو و قبلہ بیٹھ جائے. لیکن عورت سے، دوسرے سے، نامحرم سے بچانا ضروری ہے اپنے آپ کو. اور اگر کسی اور وجہ سے رو و قبلہ یا پشت بہ قبلہ بیٹھنے پر مجبور ہو تب بھی یہی حکم ہے. یعنی پہلے کوشش کرے کہ پشت بیٹھے، پہلے نہ بیٹھے بالکل، اگر چانس بنتا ہے تو پشت بہ قبلہ بیٹھے، اور اگر پھر بھی موقع نہیں بنتا، سامنے اگر ایسے بیٹھے گا تو سامنا ہوگا کسی کا تو پھر وہ اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے. احتیاط مستحب ہے کہ بچے کو رفع حاجت کے لیے رو و قبلہ یا پشت بہ قبلہ نہ بٹھائے. چھوٹے بچے کو رو و قبلہ یا پشت بہ قبلہ نہ بٹھائے. لیکن اگر وہ خود بیٹھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے روکیں. چھوٹا بچہ، وہ جو 2 4 سال 5 سال کے ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہو جاتا ہے 7 سال سے اوپر کا، اس کو ضروری ہے کہ اسے سکھائے. 4 جگہوں پر رفع حاجت حرام ہے. بند گلی میں کہ جہاں رہنے والوں کو اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو. بند گلی میں پتہ لگا لاسٹ میں جا کر آیا کوئی آدمی، پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں جائز نہیں ہے، چاہے وہاں کے رہنے والے غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہوں. لیکن چونکہ اجازت نہیں، وہ کیوں پسند کریں گے ان کے دروازوں کے آگے، ان کی گلی میں، بند گلی میں جو ہے گندگی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ حرام ہے. اس قطعہ زمین پر کہ جو کسی کی نجی ملکیت ہو، مثلا کسی کا پلاٹ پڑا ہے، وہ تو راضی نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور واش روم سے فارغ ہوں، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ وہاں پر، ہاں تو اجازت دیں گے، کرنے نہیں دینے کا تو پھر آپ کو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، پھر آپ کو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ چونکہ مال اس کا ہے بھائی، آپ کا نہیں ہے. اگر وہی مال آپ کا ہو تو آپ کو بات اچھی لگے گی کہ ہاں بھائی میرے حق میں بات ہو رہی ہے. اچھا، تیسرا یہ راستہ کنارے، جہاں ان جگہوں پر کہ جہاں پر آپ کو یہ ہو کہ ہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہاں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک جگہ ہے، مثلا یہاں یہ آبادی ہے، اس بیچ میں کسی کا پلاٹ پڑا ہے، اب وہ تو بیچارہ پسند نہیں کرے گا نا، یا کسی کی پلاٹ کٹنگ ہوئی ابھی، ٹھیک ہے، آپ ایک دم وہیں پہنچ گئے لوٹا لے کے، ہاں تو وہیں آپ پہنچ گئے لوٹا لے کے، تو وہ تو راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ نے پلاٹ کاٹا، کوئی آگے آپ کے پلاٹ میں بیٹھے، آپ راضی نہیں ہوں گے. تو اسلام بھی وہاں راضی نہیں ہے، بلکہ گناہ سمجھتا ہے اس جگہ کرنے کو. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہاں پر کیا تو پاک ہوا یا نہیں ہوا، وہاں پر کیا تو پاک ہوا یا نہیں ہوا. نہیں، پاک ہو جائے گا لیکن وہ کام حرام کیا، پاک ہو جائے گا لیکن وہ کام اس نے حرام کیا. نمبر 3، ان جگہ پر کہ جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو. مثلا یہ گھر امام باڑے کے لیے وقف ہے، مثلا یہ ایک واش روم ہے کہ جو ان کے لیے ہے کہ جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو اس مسجد کے لوگ ہیں، صرف ان کے لیے ہے، باہر والوں کو اجازت نہیں ہے. انہوں نے بورڈ مار رکھا ہے کہ یہاں پہ باہر والوں کو اجازت نہیں ہے، تو آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور فارغ ہوں. ہاں کسی نے اگر بورڈ مار رکھا، نہیں وہ تو پھر بھی سب کے لیے ہے. ایک وہ مثلا بورڈ مار رکھا ہو نا انہوں نے کہ بھائی باہر والوں کو اجازت نہیں ہے، خاص کر مدرسے وغیرہ میں ہوتا ہے. مدرسے بھائی اندر والے ہوتے ہیں، باہر والے ہوتے ہیں، تو ساری دنیا کے لیے اجازت نہیں ہے. مطلب جہاں اجازت نہیں ہے وہاں آپ کو نہیں جا سکتے. مومنین کی قبروں کے درمیان میں پیشاب پخانہ کرنا وہاں جائز نہیں ہے، اگر کہ ان کی بے حرمتی ہو رہی ہو. یا ان جگہوں پر کہ جہاں دین کے مقدسات ہوں، مثلا امام بارگاہ ہے، مساجد تو حرام ہے ہی، امام بارگاہ، وہاں پر آپ کو جو ہے احساس ہو کہ بھائی مثلا کوئی جانا چاہے اور دین کی توہین بالکل محسوس ہو رہی ہے تو وہاں پر جائز نہیں ہے.
مسائل میں سے ایک آخری مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں جو کہ بہت اہم اور خاص ہے۔ مسئلہ نمبر 74، توضیح المسائل مسئلہ نمبر 74، 74 نمبر میں بیان فرما رہے ہیں، سب کے کام کی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ وہ رطوبت جو عورت سے ملاعبات یا ہنسی مذاق کرتے وقت کرنے کے بعد مرد کے اعلی تناسل سے نکلتی ہے، عورتوں سے بات کرتے وقت یا اپنی بیوی کے آس پاس جاتے وقت، ساتھ میں کھیلتے وقت، کبھی جو مرد کی شرمگاہ سے ایک پتلا سا پانی سا نکلتا ہے، اسے مزی کہتے ہیں اور وہ پاک ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پیشاب نکل گیا، نہیں، وہ پیشاب سے الگ ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے پیشاب سے الگ ہوتا ہے، پیشاب کے جیسا رنگت نہیں ہوتی، پیشاب کے جیسا بو نہیں ہوتا، پیشاب کے جیسا گاڑھا پن نہیں ہوتا، تو وہ والی رطوبت اگر ہے تو وہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ وہ رطوبت جو کبھی کبھی منی کے بعد خارج ہوتی ہے، انسان گیا اور پیشاب بھی کر لیا، فارغ ہو چکا، لیکن غسل سے ہی فارغ ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک ترل پدارتھ اس سے خارج ہوتا ہے، تو وہ بھی اسے وضی کہتے ہیں، وہ بھی پاک ہے۔ وہ رطوبت جو پیشاب کے بعد کبھی کبھی نکلتی ہے، آدمی پیشاب کے لیے گیا، بعد میں اسے ایک ہلکا سا ایک درویہ پدارتھ جو ہے دکھائی دیا کہ جو پتلا سا تھا اور چکناہٹ اس میں تھی، بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، وہ بھی پاک ہے۔ اگر کسی نے وضو کر رکھا ہے اور یہ تین چیزیں اس سے خارج ہوتی ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز یا دو چیز یا تین چیز خارج ہوتی ہیں، تو نہ اس کا وضو ٹوٹا، نہ اس کا غسل ختم ہوا، نہ اس کے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ مزی، وضی اور ودی، یہ تین، ودی نام اتنے اہم نہیں ہیں، مین یہ کہ پیشاب کے بعد، منی کے بعد اور عورت سے بعد نزدیک ہوتے وقت میں یہ چیزیں رائج نکلا کرتی ہیں، تو اگر یہ کسی سے زائل ہوتی ہیں تو وہ چیزیں تینوں کے تینوں پاک ہیں، اور انسان پاک و پاکیزہ ہے، جیسا کہ پہلے پاک و پاکیزہ تھا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل قرآن، قرآن مجید نے اپنی وحی کے بارے میں دو قسم کے بیانات جاری کیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کر دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارک میں، مبارک رات میں نازل کر دیا۔ پھر کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین کے ذریعے سے تمہارے قلب پر نازل کیا گیا۔ اب یہاں یہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایک ہی بار میں قرآن نازل ہوا، چونکہ انہوں نے وقت بھی معین کر دیا، ایک مرتبہ میں جتنی باتیں ہیں چاروں آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک بار نازل ہوا۔ اور اس کے بعد میں پھر دوسری آیت ہے، وہ کہتے ہیں کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا، انہیں کہنے دو ہم تو دھیرے دھیرے اسی لیے نازل کرتے ہیں کہ تمہارا دل بھی مضبوط رہے اور یہ بات بھی صاف اور واضح رہے۔ یہ کوئی بھی مسل لے آئیں، ہم اس کا حق تمہیں پہلے دے چکے ہیں اور زیادہ واضح طریقے سے دے چکے ہیں۔ دوسری آیت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اے میرے رسول قرآن پاک کے بیان میں جلدی نہ کیا کیجیے جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے آیت کا کہ اس سے محسوس ہوتا ہے قرآن دھیرے دھیرے نازل ہو رہا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ پہلی قسم سے معلوم ہوتا ہے قرآن ماہ رمضان کی مبارک اور ذی قدر رات میں یکبارگی نازل ہوا ہے، اور دوسری قسم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تنزیل تدریجی طور پر ہوئی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ آخر
یہ ایک بار میں نازل ہوا یا دھیرے دھیرے نازل ہوا؟ جبکہ ہمارے سامنے جو دو آیتیں ہیں ہم ان کو اس طرح نہیں مانتے، ان کو آپس میں مخالفت کرنے والی نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مرتبہ نازل ہو گیا اور دوسری طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے واقعات کے ساتھ موقع بموقع نازل ہو گیا۔ تو اب اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ والی بات کہ ہمارے دل میں آئے کہ قرآن کریم کیسے نازل ہوا اور یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں، یہ بات ہم نہیں سمجھتے، اور اس سے اچھا راستہ ہم نکالتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم ایک بار ہی نازل ہوا ہے، ایک بار دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول کریم کو پروردگار عالم نے عالم کون و مقام میں اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں میں مشیت کی ترجمانی کر کے ربوبیت کی جلوہ گری دکھائیں۔ عالمی سفیر جو ہوتا ہے، دنیا کا جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو قانون ایک بار سب سکھلا دیے ہوتے ہیں کہ دیکھو ملک کا قانون یہ ہے، اس کے بعد اسے یہاں سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اس کو کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ایمبیسڈر کو اجازت نہیں ہوتی کہ خود سے کسی بھی قانون کو وہاں پر عمل میں لے کر آئے، چونکہ وہ باہر گیا ہوا ہے، اس کو حکومت سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے اور حکومت سے حکم ملنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے جیسے جیسے اس کے پاس قانون اور حکم آتے رہتے ہیں ویسے ہی انہیں انجام دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے سفیر ہوئے، دنیا کے ایمبیسڈر ہوئے، اب اللہ کا رسول جو پروردگار عالم کے لیے اس دنیا میں ایمبیسڈر بن کے آیا، بلکہ صرف خالص دنیاوی ایمبیسڈر جیسا نہیں، بلکہ وہ آئے ہیں اسی طریقے سے کہ تمام تر چیزیں ان کے اختیار میں ہیں، کوئی اور حکومت کرنے والا ان کے پیچھے نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ تو اب ان کو بھی یہی حکم ہوا کہ اے رسول، تمہیں معلوم تو ہے، سارے قانون تمہارے پاس ہیں، سارے احکام تمہارے پاس موجود ہیں، تم جانتے ہو، اور اسی لیے تم جانتے ہو، اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ بتلائیے کون سی کتاب میں سناؤں، بتلائیے کون سی کتاب میں سناؤں۔ اگر اس وقت تک رسول اللہ کے علم میں قرآن کریم نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ علی آ کے کہہ دیتے تھے کہ بتائیے کون سی کتاب میں سناؤں۔ میں تمام تر پچھلی کتابوں کو ان کے صاحب سے اور اس کتاب کو آپ کے جیسی سنا سکتا ہوں۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ کے پاس پہلے سے قرآن کا علم تھا، لیکن اس لیے کہ موقع بموقع ہم تمہیں اجازت دیں گے، ہم تمہیں بتلائیں گے کب کیا کرنا ہے، دھیرے دھیرے قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگیں۔ رسول اکرم کی حیثیت کا قیاس دنیا کے سفیروں پر صرف بطور مثال کے دیا جاتا ہے، ورنہ رسول کی حیثیت دوسرے سفیروں سے بالکل مختلف ہے۔ سفیر ہمیشہ اپنی مملکت کے باہر کام کرتا ہے، یعنی سفارت کا عہدہ وہاں تفویض کیا جاتا ہے جہاں بادشاہ اور رئیس جمہور کا اقتدار محدود ہو۔ کچھ علاقے حدود مملکت کے اندر ہوں اور کچھ حدود مملکت کے باہر کے علاقوں میں سفیر کام کرتا ہے، اندر کے علاقوں میں کمشنر یا کلیکٹریٹ کام کرتی ہے۔ اور رسول جس حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے اس کے حدود و اقتدار کے دائرے میں کوئی علاقہ باہر نہیں تھا، بلکہ وہ مقتضائے بیدہ الملک لہ الملک الحمدللہ رب العالمین، سارا ملک، ساری ملکیت اسی کی ہے، تمام تر چیزیں اسی کے لیے ہیں، اور ہم رب العالمین کی طرف سے وہ سفیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، ساری کائنات کا حاکم مطلق ہے، اس کے حدود اور مملکت سے کائنات کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے، اس لیے رسول کو صرف سفیر کی حیثیت نہیں دی جا سکتی بلکہ ہمہ جہاتی نائب سلطنت ہیں، وہ بیک وقت سفیر بھی ہیں اور مدار المہام بھی، سلطان وقت بھی ہیں اور نائب السلطنت بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جب عہد نبوت
عہدے دنیا کے تمام عہدوں سے الگ نوعیت رکھتا ہے تو اصول و آئین بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن اور رسول کے رشتے کو 3 حصوں پر بانٹ دیا: منزل علم، منزل اعلان اور منزل تنقیز۔ منزل علم وہ ہے، منزل علم میں اتنا کامل بنایا ہے کہ دنیا میں بھیجا تو کل قرآن کا علم دے کر فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ خدا ہے کہ جس نے اہل مکہ میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا کہ جو تلاوت آیات اور تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کا کام کرتا ہے۔ اور منزل علم در حقیقت منزل کمال عبدیت اور افاظہ ربوبیت ہے۔ اس منزل میں بندے کی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، مالک کے فیضان کرم کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس منزل کا عہدہ و منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عہدہ منصب کی شرط ہے، اصل عہدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب خالق نے رسول کو اعتبار منصب کی منزل میں لانا چاہا اور جسے ہم منزل اعلان سے تعبیر کرتے ہیں تو سارا قانون جبریل امین کے ذریعے سینے پر اتارا۔ یک بارگی رسول اللہ کو شب قدر میں سارا قرآن سنا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک غیبی طاقت کے بھیجے ہوئے، غیبی طاقت کے لائے ہوئے، غیبی محل پر اتارے ہوئے قانون کی کائنات میں کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی، لیکن آیت قرآن نے اس کا بھی اعلان کر دیا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دنیا رسول کی حیثیت کو پہچان لے، نظام ربوبیت سے باخبر ہو جائے کہ یہاں عہدے کا اعلان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پورے دستور کا علم کا اعلان نہ ہو جائے۔ آدم کو بھی منصب دیا گیا لیکن علم کے اعلان کے بعد، اور علی ابن ابی طالب نے بھی اپنے منصب نیابت رسول کو پہچانوایا لیکن آغوش رسالت میں تلاوت قرآن کے بعد۔ جب آپ آغوش رسالت میں تلاوت کر چکے اس کے بعد آپ نے دلیل دی کہ ہاں میں بھی امام ہوں۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ منزل اعلان منصب کے لیے اور منزل اعلان علم دستور میں لانا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد ایک دوسری غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رسول منصب پانے کے بعد مطلق العنان ہو جاتا ہے اور اس کا حکومت سے رشتہ قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہوتا ہے اور قانون ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ ہم دھیرے دھیرے قرآن کو نازل کریں گے اور تمہیں بھی دھیرے دھیرے موقع بموقع ہی تمام تر باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، بھلے ہی وہ ساری باتیں تمہارے علم میں کیوں نہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ تیسرے پارے کا جس سورے کی بارے میں ہم لوگ بات کریں گے وہ تیسرے پارے کا چوتھا سورہ، تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا، سورہ تکویر۔ یہ سورہ بھی چونکہ تیسرے پارے میں آیا اور چھوٹا سورہ ہے تو یہ سورہ بھی، اس میں بھی عقائد کی بات ہوئی ہے، یہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، تو یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں، 29 آیات ہیں اس میں۔ اس سورہ میں قیامت کا دوسرا منظر پیش کیا گیا جب چادر آفتاب لپیٹ دی جائے گی اور ستارے گر پڑیں گے۔ گلیکسی کو ہماری پروردگار نے ایک چادر کی طرح چادر کہہ کے سمجھایا ہے کہ جیسے تمہارے لیے ایک چادر کی حیثیت ہوتی ہے نا، ایسی تمہاری پوری گلیکسیز جو ہیں، جتنی گلیکسیز ہیں اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب چادر آفتاب لپیٹ دی جائے گی اور ستارے گر پڑیں گے، پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے اور اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، جانوروں کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور دریا بھڑک اٹھیں گے، روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا اور زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس جرم میں مارا گیا۔ اس وقت نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے اور آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جہنم بھڑک اٹھے گا اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ پھر ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا
کہ اس نے کیا پیش کیا ہے۔ مختلف قسم کے ستاروں کی قسم، تاریک رات اور سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، یہ ایک محترم فرشتے کا پیغام ہے جو صاحب قوت بھی ہے اور مکین بزم الوہیت بھی ہے، وہ قابل اطاعت بھی ہے اور امانت دار بھی۔ دیکھو تمہارا ساتھی پیغمبر مجنون نہیں ہے، اس نے وما صاحبکم بمجنون والی آیت ہے یہ، اس نے فرشتوں کو بلند ترین افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے بارے میں بھی بخیل نہیں ہے۔ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ آخر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ جو بھی راہ راست پر آنا چاہتے، اور تم تو وہی چاہ سکتے ہو جس کے چاہنے کے بارے میں پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے، ورنہ تم میں چاہنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا تجھے واسطہ محمد وآل محمد، تجھے واسطہ شہداء کربلا اور سران کربلا کا ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، مغفرت نازل فرما، تمام لوگوں کو حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت